تو جب اللہ رب العزت رقیب ہے، نگہبانی کرنے والا، دیکھنے والا، نگاہوں میں رکھنے والا، تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم مراقبہ کریں۔ مراقبہ کا مطلب ہے کہ اپنے دل میں یہ یقین جما لیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم ہر وقت اللہ کی نگاہوں میں ہوتے ہیں، ہم کسی بھی حال میں، کسی بھی جگہ جا کر، کسی بھی جگہ چھپ کر اس کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتے۔ وہ ہر وقت، ہر حالت میں ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے دل میں یہ یقین جم جائے، اسی کا نام ہے مراقبہ۔ جب انسان مراقبہ کرتا ہے، یعنی اپنے دل میں اس یقین کو جماتا ہے، تو پھر اسے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ وہ اللہ رب العزت کو جاننے والا، اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کا یقین ہر وقت اللہ پر جمع رہتا ہے۔ وہ کسی بھی حال میں پھر اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ وہ مصیبتوں میں جا کر گھبراتا نہیں۔ وہ مصیبتوں میں پڑ کر اپنے دل کو پھر بھی پرسکون رکھتا ہے۔ وہ کسی بھی حال میں پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری نگہبانی کر رہا ہے، وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، ہم اس کی نگاہوں میں ہیں۔ تو پھر ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت، پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا حاجت۔ اور پھر مراقبے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ مراقبہ کرتا ہے، یعنی اپنے دل میں اس یقین کو جماتا ہے، تو پھر اس کے ایک ایک عمل میں اخلاص آ جاتا ہے۔ یعنی وہ ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، چونکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ کی نگاہوں میں ہوں۔ تو جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کروں۔ اگر میں یہ کام اللہ کے لیے نہیں کروں گا، کسی اور کے لیے کروں گا، تو میرا رب جو رقیب ہے، میرا رب جو نگہبان ہے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ اور مراقبے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کام سنت کے موافق کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کی نگاہوں میں ہیں۔ تو پھر وہ سنت کی مخالفت نہیں کرتا، وہ سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر کام میں سنت کی اتباع کرتا ہے، وہ ہر کام میں سنت تلاش کرتا ہے۔ میں اگر کپڑے پہنوں تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ میں اگر سونے کا ارادہ کروں، اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ میں اگر استنجا جاؤں، اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ پھر وہ ہر کام میں چاہتا ہے کہ میرا ہر کام سنت کے مطابق ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مراقبہ کی تعلیم دی۔ آپ ذرا اس حدیث کو دیکھیے، جسے امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا غلام، اے بچے، میں تجھے چند باتیں یاد کراتا ہوں، تو یاد کر لے اسے۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی تم اللہ رب العزت کے فرائض کی اور واجبات کی حفاظت کرنا، نمازوں کی حفاظت، روزوں کی حفاظت، حج کی حفاظت، زکوٰۃ کی حفاظت، عہد کی حفاظت، امانت کی حفاظت، یعنی جو چیزیں تم پر فرض ہیں تم ان کی حفاظت کرنا، تو بدلے میں یحفظک، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، مصیبت سے، شر سے، فتنے سے، ابتلا سے، دل کے پریشان ہو جانے سے، قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، قیامت کے دن کی پریشانی سے، پل صراط کے اوپر سے گر کر جہنم میں جانے سے اور جہنم میں داخل ہونے سے، ہر چیز سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرنا، یعنی اللہ کے فرائض اور واجبات کی حفاظت کرنا، اس کا دوسرا فائدہ ہوگا تجدہ تجاہک، تم اسے اپنے پاس پاؤ گے۔ یعنی جب تم فرائض اور واجبات کا خیال رکھو گے، پھر تم کسی پریشانی میں پڑ کر اللہ کو پکارو گے، اے میرے رب میرے حال پر رحم کر، اے میرے رب میری مدد کر، تجدہ تجاہک، تو تم اسے اپنے پاس پاؤ گے۔ یعنی وہ تمہاری ہر مانگ پوری کرے گا، تمہاری ہر طلب قبول کرے گا، تمہاری ہر دعا اللہ کے یہاں عرش پر سنی جائے گی۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے مراقبہ کا طریقہ بتایا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد چاہنا تو اللہ سے مدد چاہنا،
یعنی جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد مانگنا۔ اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا عملی طریقہ بھی خود اپنے عمل سے بیان کیا کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی یعنی فیتا بھی ٹوٹ جائے تو میں یہ بھی اللہ سے مانگتا ہوں۔ یہ ظاہر میں کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اور جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کر دیا تو گویا کہ دنیا کی سب سے معمولی چیز ہمارے ایک انسان کے لیے جوتے کا تسمہ ہے، یعنی جوتے کا فیتا، جوتے کو باندھنے والی رسی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ بھی ٹوٹ جائے تو میں اللہ سے مانگوں۔ ہمیں جب بھی مدد کی ضرورت ہو، موبائل ٹوٹ جائے اللہ سے مانگیں، کمپیوٹر خراب ہو جائے اللہ سے مانگیں، ہمارا بلب خراب ہو جائے اللہ سے مانگیں، بازار جانا ہو اللہ سے مدد کے لیے ہم دعا کریں، اے میرے رب میں بازار جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے بھی بہت ساری کلپس میں یہ بیان کیا ہے کہ ہم دل میں ہر وقت اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں، جو بھی بات ہو۔ ابھی میں دن کی شروعات کر رہا ہوں تو میں اللہ سے مانگوں، اے میرے رب میرے اس دن کو مبارک بنا دے، میرے اس دن کو خیر و برکت والا بنا دے، میرے اس دن میں تو نور عطا فرما یعنی ہدایت عطا فرما، میرے اس دن کو قرآن کے موافق اور سنت کے مطابق فرما دے۔ تو یہ مدد چاہنا اللہ سے، یہ ہے مراقبہ، یہ ہے اپنے دل میں اس یقین کو جمانا کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہماری ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔